اور یہ یہودی متمول مالدار لوگ تھے، ان کے دو کام تھے، سود پہ قرضہ دینا، انصار کو آپس میں لڑانا. جو آج کام ہے نا، بالکل یہی کام آج سے 1400 سال پہلے بھی تھا. آج بھی کیا ہے؟ آپس میں لڑاؤ، حکومت کرو. دوسرا کام کیا ہے؟ سودی قرضہ دو، غلام بناؤ. آج آپ غلام بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے، سر سے لے کے پاؤں تک قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی ایک فیصلہ از خود نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکس اتنا بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں، جناب والا اجازت ہے تو ہمت کروں. وہ کہتا ہے رک جاؤ، تو جی جیسے فرمایا آپ. وہ کہتا ہے اچھا کر لو، تو کر لیتے. کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں. یہ آئی ایم ورلڈ بینک یہ یہود کا شکنجا ہے جس میں یہودیوں نے دنیا کو جکڑا ہوا ہے. آپ لاکھ گالیاں دے دیں، انہوں نے اپنے شکنجے میں آپ کو لیا ہوا ہے. آپ موبائل فون لے کے پھر رہے ہیں، جس شخص کے پاس بھی موبائل فون ہے اس تک ان کی رسائی ہے. یہ ان کا دماغ شروع سے اسی تخریب میں چلتا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس دنیا کی تعمیر بھی ہونی چاہیے. ان کا دماغ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ان کا دماغ تخریب میں چلتا ہے، تعمیر میں نہیں چلتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات دلائی ان یہودیوں کو، اور ان کو لے کر دریائے نیل کے اس پار پہنچے. ملک شام میں عمالقہ قوم رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان یہودیوں سے جن کو ہم نے فرعون سے نجات دی ہے، آپ ان سے کہیے کہ عمالقہ سے جہاد کریں اور ملک شام ہم ان یہودیوں کو عطا کر دیں گے. تو کیا کہا جواب میں؟